سورہ شورى اس کی آیت نمبر 10 اور سورہ شورى کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا تیسرا رکوع. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی فیصلہ فرمائے گا. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ میرا رب. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں کے بھی جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ. یزرعکم فیہ، وہی تمہاری نسل پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. مقالید کنجیاں، چابیاں. وہ وظیفہ آپ چاہیں تو ضرور حاصل کریں. غالباً آپ میں تقسیم بھی کیا گیا کہ 10 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 10 مرتبہ شام. تو انشاءاللہ آسمان و زمین کے خزانے عطا کیے جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر خزانہ جو ہے وہ معرفت الہی ہے، کہ اگر اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب مل جائے تو یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا. یعنی یہ دین اسلام، یہ وہ دین ہے جو ہر نبی نے اسی کا پیغام دیا. کہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ ہر نبی اسی دین کو لے کر آئے. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا. ان اقیم الدین، کہ دین ٹھیک رکھو، دین اسلام کو اپنی اصلیت پر باقی رکھو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر پھوٹ ڈالنے والے بعد میں پیدا ہوئے. اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو اہل سنت و جماعت کس کا نام ہے؟ اہل سنت و جماعت کے معنی ہے اہل سنت صحابہ حضور اور صحابہ اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے والے. وہ جماعت وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ جو آج بھی صحیح عقیدے پر قائم ہے، وہ بہت بڑا گروہ ہے، جماعت ہے. تو مسلمان ہمیشہ اسی عقیدے پر چلتے رہے. پھر اسی میں سے شیطان نے شکار کیے، کسی کو صحابہ کرام کا گستاخ بنایا، تو کسی کو اولیاء کرام کا، تو کسی کو رسول اللہ کا. تو یہ سب پھوٹ ڈالنے والے ہیں. اب دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے باپ دادا تو 11ویں کرنے والے بھی تھے، 12ویں کرنے والے بھی تھے.
وہ تو مزارات پر بھی عقیدت سے حاضری دیتے، وہ تو محفل میلاد میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ تو یا رسول اللہ بھی کہتے تھے۔ ان چیزوں کو شرک اور بدعت کہنے والے کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ انگریزوں کے دور میں ان لوگوں کو پیدا کیا گیا تاکہ مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوں، پھوٹ پیدا ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر شرک یا بدعت کا الزام لگائے وہ بڑا ظالم ہے، وہ انتشار پھیلانے والا، پھوٹ ڈالنے والا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس دین کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو یہ دین ان پر بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دین اسلام کے لیے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے تو وہ رب کی حضور گڑ گڑاتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر علم آنے کے بعد آپس کے حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ صحیح العقیدہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں اور پھوٹ ڈالتے ہیں وہ بظاہر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ضد ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمانوں پر کہ وہ چونکہ دن مقرر کر کے محفل میلاد کرتے ہیں اور دن کا مقرر کرنا بدعت ہے۔ لیکن بتائیے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان کا کون سا کام ایسا ہے جو دن مقرر کیے بغیر مقرر ہوتا ہے؟ ان کا مدرسے کا جلسہ ہو، سالانہ اجتماع ہو، سیرت النبی کانفرنس ہو، سیرت النبی کا جلسہ ہو، سب یہ دن کو مقرر کر کے تو کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ الزام لگاتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمانوں پر کہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کام حضور نے اور صحابہ نے نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ الزام لگانے والے بھی تو بے شمار وہ کام کرتے ہیں جو نہ حضور نے کیے نہ صحابہ نے کیے۔ نہ مسجد میں انہوں نے مینار بنائے تھے، نہ گنبد بنائے تھے، نہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے تھے، نہ قرآن کا ترجمہ شائع کیا تھا، نہ قرآن کی تفسیر شائع کی تھی، نہ جمعے کی نماز سے پہلے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ یا بیان ہوا تھا، نہ ہی تراویح کے بعد خلاصہ تراویح بیان ہوتا تھا، اور نہ ہی درس قرآن کی محفلیں اس انداز میں سجتی تھیں، اور نہ ہی مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، نہ ہی سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ 6 کلموں کے نام، بہت ساری چیزیں ہیں جو بدعت کی حقیقت یہ کتاب کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے خود بھی تو بے شمار ایسے کام کرتے ہیں کہ جو نہ حضور نے کیے نہ صحابہ نے کیے۔ تو بس بات کیا ہے؟ بغیم بینہم، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ضد ہے، اور ضد کی وجہ سے وہ صحیح العقیدہ مسلمانوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں الزامات یہ لگاتے ہیں؟ اپنی گستاخیاں چھپانے کے لیے، مسلمانوں کی توجہ اپنی گستاخیوں سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں اولیاء اور صحابہ بلکہ انبیاء بلکہ رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں، تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے شرک اور بدعت کا وہ الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ انسان بیان کرنا تو دور کی بات پڑھ نہیں سکتا۔ اگر یہ گستاخیاں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو لوگ ان پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں، لیکن وہ ان باتوں کو چھپانے کے لیے شرک اور بدعت کا شور مچاتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، آپس کی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔
ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، لقضی بینہم، تو کب کا ان میں فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی ایک وقت ہے، مہلت ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. اس لیے یہاں پر ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے. سزا اور جزا وہ قیامت کے دن ہونی ہے، یہاں ڈھیل دی گئی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں مبتلا ہو گئے. یعنی جو توریت اور انجیل کے وارث ہوئے انہیں شیطان نے شکوک میں مبتلا کر دیا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی لیے انہیں بلاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا اسی طرح آپ ثابت قدم رہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات پر تم نہ چلو. وَقُلْ، اور اے محبوب آپ ان سے کہیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے. یعنی جو مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال ہوئے، ایمان لا چکے ہیں، تو یہ کافر ان سے جھگڑا کرتے ہیں. حجتهم داحضہ عند ربهم، ان کے رب کے پاس ان کی دلیل محض بے ثبات ہے، یعنی اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں. ان کافروں کے پاس کوئی دلیل نہیں. وعلیہم غضب، اور ان کافروں پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کے لیے ترازو کو قائم کیا. وما یدریک لعل الساعة قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہی اس کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تو یہ فکر ہے کہ قیامت کے دن رب کو جواب کیا دیں گے. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت سچ ہے، حق ہے. الا سن لو، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سن لو بے شک جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، لطف فرماتا ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی قوت والا، غالب، حکمت والا ہے.
عزت والا ہے، قوت والا ہے،